کے صدقے وسیلہ طفیل سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی مغفرت عطا فرمائے، اور اس جو مہینہ ذی الحج کا مہینہ بڑا معتبر مہینہ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم، اور قرآن میں بھی حکم ہے اور حدیثوں میں بھی حکم آیا کہ ساری سال بھر کی عبادتوں میں سب سے بہترین عبادتوں کا ثواب جو اس مہینے میں ملتا ہے، اس پہلے 10 دن میں، پہلی ذی الحج سے لے کر 10ویں ذی الحج اور پھر عید کے 3 دن تک اللہ تعالیٰ اس کو بڑا اہم ثواب دیتا ہے۔ حدیث بخاری میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی شخص ان ایام میں، ان دنوں کے اندر، کون سے ذی الحج کے دنوں کے اندر روزہ رکھتا ہے، عبادت کرتا ہے، کون سے روزے؟ نفل روزہ رکھتا ہے، عبادت کرتا ہے، تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص جہاد کو بھی جائے، جہاد کو جانے سے بھی افضل ثواب اس مہینے کے 10 دنوں کے اندر اگر عبادت کرتا ہے تو اس کو اتنا ثواب ملتا ہے۔ وہ شخص چھوڑ کر، کون سا شخص چھوڑ کر؟ جو جہاد کو گیا، اپنی مال و دولت کے ساتھ گیا اور جہاد میں شہید ہو گیا، ویسے شخص کو چھوڑ کر باقی کے جتنے بھی جاتی پھر واپس آ جاتی جہاد کر کو، تو انہوں جہاد کرنے کا کتنا ثواب رہے گا؟ اب واپس تو بہت جنے آ جاتی، 99% واپس آ جاتی۔ اللہ تعالیٰ کے رسول فرماتے کہ جا کو واپس آنے کا ثواب انہوں لڑکوں اپنی جان کے اوپر کھیل کو آتی نا، تمہیں خالی یہ دنوں کے اندر بیٹھ کو اللہ اللہ پکار ڈالے تو، اللہ کا ذکر بلند کر ڈالے تو اللہ تعالیٰ اس سے اتنا بڑا ثواب دیتا۔ کچھ ایسے لمحات رہتی، کچھ ایسی جگہ رہتی ہے اور کچھ ایسی سنگت رہتی ہے، تب اللہ تعالیٰ دعائیں کو قبول کرتا ہے۔ ہر ٹائم کو بھی اللہ تعالیٰ دعائیں کو قبول نہیں کرتا۔ یہ دعائیں قبول کرنے کا دن، دعائیں قبول کرنے کے دن، دعائیں قبول کرنے کا مہینہ عرفات کا عرفات اسی مہینے میں ہے، عرفات اسی مہینے میں ہے۔ دیکھو حدیثہ میں آتا ہے کہ دعا کرو، وقت دیا، کون سے وقت؟ جب اذان کے بعد دعا کرو اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے، اقامت کے بعد دعا کرو اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے۔ کچھ ایسے وقت ہیں جب اللہ تعالیٰ دعا وہ ٹائم کو کرے تو فوراً قبول کرتا ہے۔ رات کو اٹھ کو کرو، تہجد کے پڑھ کو 2 رکعت تہجد پڑھ کو دعا کرو، اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے۔ دن بھر کم کرتا ہے اور وہ وقت کے اوپر کرے تو کیا کرتا ہے؟ بہت جلدی قبول کرتا ہے۔ وقت ہے، ایک وقت رہتا ہے جو اہم وقتہ رکھا ہے، وہ وقت کے اندر اگر تمہیں مانگ لیا تو اللہ تعالیٰ دے ڈالتا ہے۔ اس کے واسطے کبھی بھی وہ کون سا وقت کو، کون سی گھڑی کے اوپر تمہاری زبان سے تمہیں بولتی کہ اللہ تعالیٰ فوراً دعا قبول کرتا ہو، اس کے واسطے کبھی بھی اچھی بات آتے رہنا، کبھی بھی اچھی بات آتے رہنا، کبھی بھی اللہ کے ذکر چلتے رہنا، اللہ تعالیٰ سے ہمیں اس کی رضا پوچھتے رہنا، اور اللہ تعالیٰ سے، اس کے رسول سے ہمیں بخشش پوچھتے رہنا، ہمیں توبہ کرتے رہنا۔ کب وہ وقت کی گھڑی اللہ تعالیٰ رکھا کہ خوب مخصوص وقت رہتا۔ اسی طرح مخصوص جگہیں رہتی، جگہ کیسا؟ اب دیکھو، اب کعبے کے سامنے، کعبہ مکے میں ہے، کعبہ مکے میں ہے، اگر کعبے کے سامنے مکے کے اندر حرم کے سامنے کھڑ کو پوچھے تو وہ جگہ کے اوپر جا کو حرم میں کھڑ کو پوچھتے ہی اللہ تعالیٰ کے رسول فرماتے وہ جگہ کے اوپر اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتا، عرفات میں قبول کرتا، مزدلفہ میں قبول کرتا۔ کچھ ایسے جگہیں ہیں۔ اسی طرح رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی کہ ایسے معتبر جگہ جہاں پر اللہ کا ذکر ہوتا ہے، خانخواہ جاؤ، وہاں دعا قبول ہوتی ہے۔ مسجدوں کو جاؤ، دعا قبول ہوتی ہے۔ نہیں، بزرگاں کے پاس کہ ان کے گھراں کو، ان کے خانخواہوں کو جاؤ، دعا قبول ہوتی ہے۔ کئی کو خانخواہوں کے اندر دعا قبول ہوتی ہے، کی کر قبول ہوتی ہے، وہاں اللہ کا، اس کے رسول کا، اہل بیت کا ذکر چلتے رہتا ہے، ان کی کیا ہوتی ہے؟ فرشتوں کی آنا جانا فرشتوں کا لگا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برکتیں نازل ہوتے رہتے ہیں۔ تو میں دنیا کے کام کی بیٹھ کو گھر میں دعا کر لیتا ہوں، گھر میں بیٹھ کو میں نماز پڑھ لیتا ہوں، مجھے خانخواہ میں انٹرسٹ نہیں ہے نماز پڑھنا۔ بہت جنے کو بہت یہ عقیدہ ہے، خانخواہ میں نہیں، گھر اس کا اللہ کا گھر بنا نہیں۔ خانخواہ کے اندر جو عبادت بہتر ہوتی ہے، بہتر قبول ہوتا ہے، وہ دوسری جگہ کے اوپر ہوچ نہیں سکتا کی تو جگہ ویسی کی علم ہے،
یہاں اہل بیت کے نشانیاں ہیں، اہل بیت کا ذکر ہے، یہاں کی فضا الگ رہتی ہے، یہاں کی جگہ الگ رہتی ہے، اس کے واسطے ٹائم بھی رہنا اور جگہ بھی رہنا۔ اور ایک چیز ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی کہ سنگت، جب اپنے والدین کو دیکھو، والدین کا، ماں باپ کا چہرہ کوئی بھی دیکھا، ایک خوشی سے اگر باپ کی پیشانی کو یا چہرے کو دیکھا اور خوشی سے دیکھا، ماں کے چہرے کو دیکھا، خوشی سے دیکھا، خوشی سے دیکھو، اللہ تعالیٰ نے کیا مانگتا اللہ تعالیٰ دیتا۔ سنگت کیا ہے؟ سنگت۔ ایسا اپنے مرشد کے چہرے کو دیکھا، اپنے پیر کے چہرے کو دیکھا، یا ایک بزرگ کی مزار کو دیکھا، یا گنبد خضرا کو دیکھا، سنگت میں بیٹھ کو اگر دعا کر رہا ہے تو سنگت سے قبول ہوتا ہے۔ یہ ایک وقت، یہ ایک جگہ، یہ ایک سنگت، یہ تین ایسے چیزاں اہم ہیں جہاں پر سنگت، جگہ، وقت، یہ تین چیزاں کو اگر یہ ٹائم کو جمانے کا جگہ، یہ تین چیزاں بھی، یہ ایک ٹائم کو جمنا، جگہ بھی ملنا، وقت بھی ملنا، سنگت بھی ملنا۔ بہت آدمیوں کو ایک ٹائم کو خالی جگہ ملتی ہے، سنگت بھی وقت نہیں ملتا۔ بہت جنوں کو وقت ملتا ہے، بہت جگہ کو وقت ملتا ہے، جگہ بھی سنگت نہیں ملتی ہے۔ بہت جنوں کو سنگت ملتی ہے، جگہ بھی وقت نہیں ملتا۔ مگر خانخواہ ایسی چیز، خانخواہ ایسی چیز جہاں جگہ بھی ملتی ہے، کیا؟ جہاں جگہ بھی ملتی ہے، وقت بھی ملتا۔ وقت کون سا وقت کہ دیکھو آج کون سا دن، کون سا جمعرات، جمعے کی رات، جمعے کی رات، معتبر رات، معتبر رات۔ حتیٰ کہ اللہ کے رسول فرماتی آج میں نفس نفیس، میرا چاہنے والا مومن بندہ اگر مجھ پر درود پڑھتا، مجھ پر درود پڑھتا، پورے دن اللہ تعالیٰ، رسول اللہ کے نوکر فرشتے آتے، رسول کے نوکراں نہیں، اللہ کے نوکر، رسول کے نوکراں، پورا دن، دوسرے ہر دن بھی اللہ اس کے رسول کے نوکر فرشتے آ کو ہماری عبادتاں، ریاضتاں لے کو جاتے سو۔ مگر جمعرات کے دن، جمعرات اور جمعہ کی شام تک، آج کی شام سے مغرب سے لے کر کل کی مغرب تک، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی میں خود نفس نفیس، میں آتوں مومن کا چہرہ دیکھتوں اور میں لے کو جاتا۔ اب سنگت بھی کیسی پیاری مل رہی ہے، سنگت کس کی مل رہی ہے؟ رسول خدا کی۔ یہ ایک سنگت وہ ہوگی، اور ایک کیا ہے؟ ذکر کی محفل، ذکر کی محفل۔ تمہیں خالی میں تبیج کا تم نہ ماں باپ کا، پیر صاحب کا، بلیاں کا بولیا۔ اب دیکھو ذاکرین کو ایک سنگت اور ایک کیا ہے؟ انا جلیس من ذکرنی، انا جلیس من ذکرنی، میں ذکر کرنے والوں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوتا ہوں، میں جلسہ گاہ ہوتا ہوں۔ کون بول رہا سو؟ اللہ۔ کس میں بول رہا سو؟ قرآن مجید میں۔ اب اللہ تعالیٰ کس کی سنگت میں بیٹھتا سو؟ انا جلیس من ذکرنی، جو میرے ذکر کرتا ہے میں اس کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوتا ہوں۔ تو کیا کریا تو بھی نہیں، تو زکوٰۃ دیا تو بیٹھتا نہیں تیرے ساتھ، نماز پڑھیا تو بیٹھتا نہیں، تو کیا کریا تو بھی بیٹھتا نہیں۔ ذکر میں تو سنگت میں کس کے ہے؟ کس کی سنگت میں ہے؟ اللہ کی سنگت۔ اب اس سے بڑی سنگت کیا ہو کہ دعا نہیں قبول ہوتی۔ جگہ بھی معتبر، کس کا گھر، کس کا گھر؟ خانخواہ بیوت علی اور فاطمہ، بیوت علی اور فاطمہ، گھر بھی علی اور فاطمہ کا، سنگت بھی اللہ اس کے رسول کی، اہل بیت کی سنگت، وقت بھی ایسا پیارا دن، یا تو پیر کا دن یا تو جمعرات کا دن، یا تو پیر کا دن، جمعرات کا دن۔ اس سے بہتر دن بتاؤ، یا اس سے بہتر سنگت بتاؤ، اس سے بہتر جگہ بتاؤ جہاں سب سے زیادہ عبادتاں قبول ہوتے سو۔ کی بولتے سو؟ خانخواہ میں آؤ، تمہارے دعائیں کے واسطے دعا کرو، دعا کرو۔ دعا کرنے کے واسطے ذرا حل نہ کہ دعائیں کرنے کے واسطے کیا ہے؟ منع کو رہنا۔ اگر ہمیں کون سا تبھی ایم ایل اے ہے، تمہیں منجا کو بولے تمہارے ایم ایل اے سے کام کراؤ، میرے ساتھ، میرے ایم ایل اے کے ساتھ دوستی رہنا، میرے ساتھ دوستی رہنا نا، مجھے شناخت رہیں گے تو میں تمہارا کام کیا کروں؟ کرا سکتا ہوں؟ نہیں کرا سکتا۔ کیسا کرا سکتا ہوں؟ نہیں۔ اس کے واسطے جب دعا کرو کر کو بولتی کو سے تبھی بزرگ کو، تب اس کی سنگت اللہ تعالیٰ کے ساتھ برابر رہتی ہے؟ نہیں، برابر رہی تو کیا ہوتا؟ انہیں دعا کریا تو اس کی بات سنتا، بلیاں کو، پیر صاحبہ کو، بزرگاں کو بولتی نا کی دوستی کے ساتھ رہتا، انہیں ان کی دوستی کرتا ہے، اور کیسا کرتا ہے؟ ان کو کچھ دیتا ہے، ان کا نہیں لیتا، ان کو کچھ دیتا ہے، ان کو نہیں لیتا۔ کیا دیتا ہے؟ اللہ اس کے ذکر، اس کی عبادتاں، اس کی ریاضتاں، اس کے اعمال انہیں کرتے رہا۔ تو پیر صاحب کیا کرتا ہے؟ اللہ اس کے رسول سے خوش رہتی،
جب انہیں دعا کرتا ہے اس کے مریداں کے واسطے تب انہیں تب لیتا ہے. ہر آدمی دعا کرنے کے لائق نہیں رہتا. ہر آدمی کو تمہیں روڈ کو ایرا غیرا نتھو خیرا کسے تو بھی دعا کرو گے تو خود انہیں دعا نہیں ہو کر رہتی ہے. انہیں نمازی نہیں رہتا, انہیں ذاکر نہیں رہتا, انہیں شریعت میں نہیں رہتا, انہیں آدھا پیڑا رہتا, اس کا نہیں کیا دعا لگیں گے, کیا دعا لگیں گے. یاد رکھ لو ایسے میں اگر تمہیں جا کو دعا بھی کرانا کو تمہیں وہ دعا بھی لیونا کو کی کر کے بولے تو جب تک اسے شریعت اس کے اوپر, جب اللہ اس کے رسول کی شریعت اس کے اوپر نہیں ہے, انہیں خود نہیں لیتا, انہیں کیا دعا کر کو کیا ہمارے واسطے دیں گا, کیا دعا کر کو کیا دیں گا. جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تب خود بولے کہ میری تمہارے اوپر سنت لازم ہے, میری سنت کرو, میری ادا کرو, مجھے یہ چیزاں پسند ہیں, یہ چیزاں تمہیں کرو کر کو بولے تو وہ کرنا ضروری نہیں کر کو بولے تو دعا کیسا ہو جاتی ہے, ہوتے کیا. یہ چیز کبھی بھی یاد رکھ لو, خان خانے کے اندر جو عبادت ہوتی ہے, جو ذکر ہوتا ہے, جو نماز ہوتی ہے, اس سے افضل جگہ مریداں کے واسطے نہیں, مریداں کے واسطے نہیں ہے. سب کے واسطے کر کو نہیں بولتا کیونکہ تو مریداں کا شیوا ہے, یہ مریداں کا شیوا. مرید اب اس سے زیادہ بھی افضل کیا بھی اپنے آپ کو سمجھا کر کو بولے تو اس سے بڑا دنیا میں اس کا بیوقوف ہے کیا بولتے بیوقوف. اس کے واسطے یہ کم دماغاں کے لوگاں کیا ہے, اپنے اپنے آئیڈیا زیادہ, اپنے اپنے آئیڈیا زیادہ. کیا آئیڈیا لگاتے ہیں, ہمیں گھر میں کر لیے تو, ہمیں یہاں دوسری جگہ جا کو کر لیے تو نہیں, جہاں پر ہمیں کرنا وہاں پر کرے تو یہ سب چیزاں برابر جاتے اپروو جانا. کیا معلوم کہاں جا کو ہمیں ڈگری لینا, ہانچ لینا ڈگری کہاں سے ہمیں دیکھو مئی میں بولے تو اس میں برابر مئی خیال رکھو بولے تو سنے آتا سو, سمجھ گئے. اب مئی کان کی رکھ ڈال کو میں بولے تو مئی میں آتا ہے. ایسا یہ ہم نہ اللہ تعالیٰ کو اور بندیاں کو یہ خانقاہ ہمارا سسٹم ہے, ہمارا سسٹم. یہاں سے اگر ہمیں پکار رہی تو ڈائریکٹ عرش کے اوپر یہ آوازاں جاتے رہتی, ڈائریکٹ عرش کے اوپر یہ آوازاں جاتے رہتی. یہ طاقتور آوازاں, یہ طاقتور آوازاں. اس کے واسطے یہاں سنگت بھی ملتی ہے, یہاں کو وقت بھی وہ وقت کے اوپر ہمیں ذکر کرانے کی کوشش کرتی. سنگتاں بھی ویسے اس کے مرشد کے ساتھ میں رہتا ہے, اس کے اللہ کے ساتھ میں رہتا ہے, اس کے رسول کے ساتھ میں رہتا ہے, اس کے اہل بیت کے ساتھ میں رہتا ہے. ہمیں جب مدد طلب کرتی ہمیں اللہ تعالیٰ سے لے کو رسول اللہ مولا علی جیسا پورے 12 امام اور سلسلے قادریہ کے بڑے بڑے سارے بزرگاں جو ہمارا لنک رہتا, ہمارا سلسلہ رہتا, ہمیں جب پکارتی تب کیا ہوتی, ان نفس نفیس آتی, نفس نفیس ان کی ارواح آتے کی آتی ہے. دیکھو غیر پکارنا الگ, غیر پکارنا الگ. جب سلسلے والا پکاریا تو اس کی طاقت اور قوت الگ. کی کر کو بولے تو ہمیں ان کے بن گئے, ہم ان کے بن گئے. درد کانت بھی مار پڑیں دے ہم نا جسم کے اندر, کانت بھی ہاتھ کو مار پڑیں دے ہم نا کیا کرتے ہیں, یہ ہاتھ کو مار پڑتے کے ساتھ پورا جسم اسے بچانے کی کوشش کرتا ہے. کسے بچانے کی کوشش کرتا ہے, یہ ہاتھ کو بچانے کی کوشش کرتا ہے. یا تو تمہیں کیا یہ ہاتھ کو مار پڑ گا تو دوسرا ہاتھ ہم نہ کھڑ جاتا, کیا یہ ہاتھ کو مارنے کی کوشش پڑ گا تو دوسرا ہاتھ ہم نہ بچاتا. اسی طرح اگر مرید بن گا تو اس کے مشائخاں اسے اپنے جسم کے اندر, جیسا اس جسم کے اندر ہاتھ پیر سب کچھ ہیں, یہ ایک دوسرے کو بچانے کی کوشش کرتے. مگر بننا ہمیں کیا بننا, ان کا ایک جز بننا. کس کا جز بننا, اہل بیت اطہار کا, غوث اعظم دستگیر کا, خانقاہ کا, اس کے پیر کا جز بننا. جز کر کو بولے تو ہاتھ میں دیکھو انگلیاں, کان, آنکھ, یہ سب چیزاں ایک ایک چیز بھی ہم نہ کام آنے کی. کانا نہیں تو سنے نہیں آتا, انکھیا نہیں تو دکھتا نہیں, یہ کنکھی نہیں تو کانا نہیں, ہوٹا نہیں تو ہوٹ کٹا, داتا نہیں تو چابنے نہیں ہوتا, انگلیاں نہیں تو پینسل پکڑنے نہیں ہوتا, ہتھیلی نہیں تو کھانے نہیں ہوتا, ہاتھ نہیں تو کیا کہ کچھ دھونے نہیں ہوتا. یہ کہ جز بھی اللہ تعالیٰ جسم کے اندر دیا, ہر اعضا بھی کیا دیا ہے, ہر اعضا بھی ہمیں استعمال کر سکتی. اور یہ ضروری ایک اعضا بھی نہیں رہا تو کیا ہوتا ہے, بہت فرق آتا نا. ایسا جب مرید بنتا ہے اس کے پیر کا انہیں اعضا بننا, جز بننا. اب دیکھو انگوٹھی ہے میرے ہاتھ میں, انگوٹھی ہے, یہ ہاتھ میں واچ ہے. اب یہ نکالنا لیا تو کیا فرق پڑنے کا, مجھے یہ واچ نکالنا لیا تو کیا فرق پڑنے کا ہے, کیا فرق پڑنے ہے. ٹوپی نکالا لیا کیا فرق پڑنے کا ہے, دیکھ یہ پہ نکالا لیا کیا فرق پڑنے کا ہے. کہ وہ اگر وہ جگہ پہ انگلی کی جگہ پہ یہ انگوٹھی کی جگہ پہ ہاتھ نکالیا تو, انگوٹھی جگہ تو ہاتھ نکالیا تو کیا انکھی نکالنا لیا تو فرق پڑتا. دیکھو ایسا سلسلے میں جب آتا ہے مرید آتا ہے
انہیں اپنے سلسلے کا جز بننا کہتے ہیں. کیا بننا کہتے ہیں؟ جز بننا کہتے ہیں. خالی اب بھائی کو وہاں لپسٹک پاؤڈر سبھی لگا دی نہیں لگائے تو کیا ہوتا ہے؟ مر جاتی ہے. کیا بھی فرق نہ. مرد بنے انگوٹھی واچانگی چامل نہیں پہنے تو کیا ہو جاتا؟ مر جاتا ہے. کیا بھی نہیں ہوتا نا، دکھ بھی نہیں ہوتا، درد بھی نہیں ہوتا، کیا بھی نہیں. آپ جاتا ہے بعد میں پہن لیتا. مگر جب وہ جگہ کے اوپر تمہارے ہاتھاں پاواں سے بھی یا تو نکل گئے تو کیا ہوتا فرق. ایسا مرید کبھی بھی کیا ہے معلوم، انہیں جز بننے کی کوشش کر، اس کا ایک اعضا بننا. وہ اعضا بنیا تو کیا ہوتا ہے، ہر اعضا اس کے جسم کو تقویت پہنچاتا ہے. ہاتھ رہا تو اس سے کھا سکتا ہے، ہاتھ رہا تو اس سے بچ سکتا ہے، محنت کر سکتا ہے، کیا بھی کر سکتا ہے. اس کے سلسلے کے واسطے، اس کے شیخ کے واسطے، اس کے خانخواہ کے واسطے کچھ کر سکتا. اسے جز بننا. بہت مریداں کیا ہے، جز بننے کی یہ نہیں کرتے. انہوں کیا کر کے بولے تو خالی لپسٹک بھی پاؤڈر کے سر کا، لپسٹک بھی پاؤڈر کے سر کا، خالی چپ کیا کو شو. لپسٹک بھی پاؤڈر کیا ہے، شو مارنے کے واسطے. شو مارے چلے گئے، شو مارے چلے گئے. ایسو بھی فرق نہیں، گئے سو بھی فرق نہیں. ایسو بھی فرق نہیں، گئے سو بھی فرق نہیں. ایسو گئے سو فرق نہیں. اسلام میں کیا بھی چلتا نہیں، دین میں ویسا کیا بھی اہمیت نہیں. تم نہ آئے تو بھی بہت فرق آنا، گئے تو بھی بہت فرق رہنا. آئے تو بھی بہت فرق رہنا، گئے تو بھی فرق رہنا. تمہیں آئے تو بھی دنیا کے اندر کیا بھی فرق لانا، گئے تو بھی کیا بھی فرق لانا. ایسا اگر ممبا بنے تو، ایسا منبع بنے تو کیا ہوتا ہے، تم نہ ایک طاقت اور قوت ملتی، طاقت اور قوت ملتی ہے. نہیں کرو بولے تو فائدہ نہیں ہے. سلسلے میں آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہے. اس کے واسطے کبھی بھی یاد رکھ لو، جز بننا. جز اپنے سلسلے کا، اپنے مرشد کا جز بنو، اپنے خانخواہ کا جز بنو. تمہیں آئے تو خانخواہ کو، اس کے دین کو تقویت پہنچنا، تقویت پہنچنا. نکل گیا تو تمہاری یاد رہنا، تمہاری یاد رہنا. ایسے بہت کم مت میں آتے، باقی کے کتنے ہزاروں آتی کی، کتنے ہزاروں جاتے کی، کیا بھی فرق نہیں پڑتا. دیکھو اسلام کے اندر، پورے دین کے اندر، دین اسلام کے اندر، آدم سے لے کر محمد مصطفیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے دین کے اندر، سارے دین کے اندر اسے سب سے زیادہ اہم جز اہل بیت تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی اسلام ایک جسم کی طرح ہے. اسلام ایک جسم کی طرح ہے، اور جسم کے اندر جو یہ رہتا ہے، کیا رہتا ہے، اپنا سر رہتا ہے، اپنا سر رہتا ہے. وہ محبت اہل بیت کا ہے، وہ محبت اہل بیت. جس طرح سب کچھ رکھنے کے باوجود، ہاتھ پیر، ہاتھاں پاواں، دل گردے، ہر چیز ہے ہمارے پاس، سر نہیں تو جسم کیا ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے، سیدھا جسم نہیں. تو سر گیا تو کہاں بھی نالے میں گر کو پڑ جاتا، نہیں تو کوسی بھی گاڑی کے نیچے آپ کو مر جاتا. کیا نہیں تو کیا ہوتا کی کر بولے تو سر جو ہے وہ اہم چیز. جیسا جسم کے اندر سب سے اوپر سر ہے، ایسا یہ اسلام کے اندر، یہ اسلام کے اندر سب سے اوپر وہ اہل بیت مولا علی مشکل کشا کی محبت ہے. بغیر اگر ان کی اہل بیت نہیں تو، اہل بیت نہیں تو وہ سب سے جز، ایمان کے اندر سب سے بڑا جز کیا ہے، اہل بیت کی محبت. اگر وہ سر کو نکالا لے، بنا سر کے وہ دھڑ کا تو شیطان کیا ہے، دھڑ نہیں سو منڈیا نہیں سو دیکھی شیطان. ہاں آدمی منڈی نہیں سو آتے رہا تو کون بھی شیطان آ رہا کرتے. ایسا اہل بیت کی محبت نہیں سو کوئی انسان آ رہا تو سمجھ لینا انہیں شیطان. اہل بیت کی محبت نہیں سو آیا تو انہیں شیطان. اس کے واسطے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کا فرمان کہ محبت ان سے رکھو، محبت ان سے رکھو. بقرعید کا مہینہ ہے، یہ قربانی کا مہینہ ہے، یہ جو ہے قربانی کا مہینہ. ہمارا مہینہ شروع ہوتا سو بھی قربانی سے، محرم سے شروع. ہمیں ہیپی نیو ایئر کے جنوری والے نہیں، ہمیں محرم والے. بہت سے مسلمان کیا ہے، جنوری کو بہت خوشی مناتی، ہیپی نیو ایئر کرتی. ہمارا ہیپی نیو ایئر نہیں، ہمارا نیو ایئر سٹارٹ ہوتا سوچ سیڈ نیو ایئر. ہمارا سٹارٹ ہوتا سوچ غم سے نہیں سٹارٹ ہوتا سو. کہاں سے سٹارٹ ہوتا سو، غم سے سٹارٹ ہوتا سو. اور ختم ہوتا سو ذی الحج کے مہینے، غم قربانی سے ختم ہوتا سو. یہ بھی قربانی کا مہینہ جو آخری مہینہ سال کا ہے، وہ قربانی کا مہینہ. قربانی کس کی قربانی، حضرت اسماعیل علیہ السلام، اسماعیل ذبیح اللہ کی قربانی. حضرت ابراہیم خلیل اللہ دینے گئے. کیسا ہے واقعہ، دیکھو اللہ تعالیٰ ان کو خواب ڈالتا ہے، کسی نبی کو. یہ ایک دن آتا ہے قربانی جو کو دکھتا ہے. انہوں کیا کرتی، دوسرے دن اٹھتی 300 اونٹاں کاٹتی.
پھر اللہ تعالیٰ بولتا خواب میں عظیم قربانی دو. کیا دو؟ عظیم قربانی دو. پھر کیا کرتی؟ 600 اونٹاں کاٹتی. پھر تیسرے دن بھی ایسا دکھتا ہے عظیم قربانی دو. اب عظیم کر کو بولو تو انہوں کیا کرتے ہیں؟ ہر ریوڑ ان کا ریوڑا رہتی ہیں، ہر ریوڑ سے روایتہ میں آتا 300 جانوراں لے کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کرتی. چوتھے دن بھی ایسا چاہتا ہے. تب انہوں سمجھتی ہیں اللہ تعالیٰ کو ہر جانور قربان کریا، ہر جانور میں دمبے قربان کریا، بکرے قربان کریا. بکرے بھی ابراہیم علیہ السلام قربان کرتی. یہ نہیں سوچنا کہ بکرے نہیں کرے، بکرے بھی کرے، دمبے بھی کرے، اونٹا بھی کرے، بھینسا بھی کرے، گایاں بھی کرے، سب کچھ کرے. ہر جانور جو آج ہم نا حلال ہے، ہر جانور ابراہیم علیہ السلام کرے. مگر اللہ تعالیٰ پھر رات سوتے تو ذبح عظیم جو کر سوچے ذبح عظیم کیا ہوتا ہے؟ کیا کہ تو ذبح عظیم کو بولے تو جسے تمہیں عظیم سمجھتی تمہارے اے ابراہیم، جو اللہ اس کے رسول، وہ زمانے میں انہوں رسول، جو اللہ اس کے رسول کی نگاہ میں سب سے عظیم ہے وہ چیز تمہیں دیو. تو ابراہیم علیہ السلام کو خیال آتا ہے کہ سب سے عظمت والی چیز اس زمانے میں ان کے بیٹے حضرت اسماعیل کی کر کو بولے تو 90 سال کی عمر میں، 90 ایئرس کی عمر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بچہ ہوتا. اب 90 سال تک اب انہوں بنا بچے کے انہوں پورے تڑپ رہی. اللہ کو دعا کرتے کرتے بڈھی عمر میں، جب بڈھا انسان نہ مرد میں وہ کیفیت رہتی ہے نہ عورت میں وہ پیدا کرنے کا کیفیت، اللہ تعالیٰ 40-45 کے بعد بڈھے، اب نہ انہیں بچے پیدا کرتے ہیں، نہ مرد بنا بچے پیدا کر سکتا. اب اس وقت کو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ ان کو ایک بیٹا دیتا ہے 90 سال کی عمر میں. سوچ کو دیکھو 90 سال کی چھوڑو، آج کل بھی بہت کم کرامتیں چلتی ہیں جو 50 سال کی عمر میں بچے بھی ہوتے ہیں، بہت کم. وہ بھی اللہ کے بہت مقرب رہے تو اللہ تعالیٰ ان کے اوپر نظر و کرم کریا تو ایسا کرتی. مگر کرتا اللہ تعالیٰ، چاہا تو انہیں 50 سال کی عمر میں بھی کرتا، چاہا تو اس کے 90 سال کی عمر میں بھی کرتا. مگر ان کو 90 سال کی عمر میں کریا، 90 سال کی عمر میں کریا. بڑی محبت کرتے بیٹے سے، بڑی محبت کرتے بیٹے سے. بیٹے کو کیا کرے؟ پالے پوسے. اب ان کی نگاہ میں کیا ہوا؟ بڑی عظیم والی چیز کوسی، بڑی عظمت والا، بڑا عظیم تھا. کون؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام. تب انہوں سوچے، کون سوچے؟ میں اتنے دن سے میں قربانی دے لے کو جا رہا ہوں، اتنے دن سے میں قربانی دے لے کو جا رہا ہوں نا. اللہ تعالیٰ پوچھ رہا ہے سو اب اسماعیل کچھ، اللہ تعالیٰ پوچھ رہا ہے سو اسماعیل کو پوچھ رہا. اب میں اسماعیل کو دینا کی کہ تو انہوں سب سے عظیم شخصیت. گئے گھر کو گئے کہ نہیں، بیوی کو تو بولے نہیں، حضرت حاجرہ کو بولے نہیں، کہاں سے بولیں گے؟ اب وہ بڑھاپے میں بیٹا ہوا، وہ بڑھاپے میں بیٹا ہوا، میں جا کو کاٹ رہوں کر کو بولے تو چھوڑ رہے کو سیدھی اماں. اب اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، کیسا بھی ماننا. حضرت ابراہیم علیہ السلام جا کو کیا کرے؟ بولے دعوت کو بلا لے جا رہا ہوں، دعوت کو بلا لے کے جا رہا ہوں، میں بچے کو تیار کرو، بچے کو تیار کرو کر کو بولے. حضرت حاجرہ کیا کرے؟ بچے کو تیار کرے، بچے کو تیار کرے. تیار کر کو کیا کرے؟ پورا اچھے کپڑے پہنائے حضرت اسماعیل کو. چلو جا رہی کر کو بول کو بچے کو لے گئے، اماں سے مل لیو گئے، اماں سے مل لیا. بابا ہاتھ پکڑ لیے، لے کو ہلو نکل گئے. نکل کو ذری دور جا رہی، وقتے میں کیا کرتا ہے شیطان؟ داڑھی گیڑی چھوڑ لے کو، امامہ خبا جبا پہن لے کو. دیکھو کبھی بھی شیطان کی ہسٹری ایک ہسٹری ہے. کبھی بھی انہیں داڑھی کے ساتھ ہی چاپا، کبھی بھی انہیں پیر صاحبش بن کو آتا ہے، مولوی صاحبش بن کو آتا ہے، مفتیش بن کو آتا، عام آدمی کی شکل میں نہیں آتا. کی کر کو بولتا گرتے سوچ کیسا کر کو بولتا آدمی، انہیں دکھنا وہ سٹائل میں، وہ دکھنا انہیں سٹائل میں، اس میں داڑھی گیڑی چمک لے کو، مست کر لے کو، اچھے کپڑے پہن لے کو آتا ہے. آیا کہ نہیں؟ فرسٹ ٹائم آیا کہ نہیں؟ سیدھا حضرت حاجرہ کے پاس گیا کہ نہیں؟ دروازے کو مارا کہ نہیں؟ السلام علیکم. معلوم کیا تمہارے بیٹے کو تمہارے شوہر کہاں لے کو کہیں سو؟ دعوت کو نہیں جی، دعوت کو نہیں. 90 سال میں تم نہ بچہ ہوا، اب تقریباً 7-8-10 برس کا بچہ تمہارا، اب لے جاؤ کو دعوت گیوت کو نہیں. وہ کو ابراہیم علیہ السلام ان کو خواب پڑھیا کرتے. کسے پڑھیا سو خواب؟ ابراہیم کو پڑھیا سو خواب. اللہ کو معلوم، ابراہیم کو معلوم، اللہ کو معلوم، ابراہیم کو معلوم.
मगर यहाँ शैतान पूरा बोल रहा, शैतान पूरा वसवासिल खन्नास। देखो हमारे दिलों का भी उसे मानता है। अगर शैतान को इब्राहिम का ख्वाब मालूम है तुम्हें मानती आपको तभी ना बोलता सो। अरे एक वली को हमारी क्या नहीं मालूम रहता, एक अली को नहीं मालूम रहता, एक हसन को हुसैन को नहीं मालूम रहता हमारे बारे में। एक शैतान के ऊपर भरोसा है, आपको शैतान भड़काता। किसे भड़काता है? हजरत हाजिरा को। हाजिरा ऐसा ऐसा किस्सा, तुम्हारे मर्द है ना उन्होंने ले जाको काटने बुला ले जा रही उसको जुबा देती कहते उसके वास्ते जुबा करने बुला ले जा रही सो। हजरत हाजिरा क्या करे, चल हट कर, चल हट, तुम्हें ती बुढ़ापे में बच्चा हुआ, तुम्हें बच्चे का ख्याल नहीं ना कर को बोले सीधा भगा ले को गए। किसे? शैतान को भगा ले को गए। भगा ले गए कि दरवाजे के बाहर कंकरे पड़े थे, कंकरे पड़े थे, उठाए कि नहीं क्या करे, कंकर मारे। किसे मारे? शैतान को। मारते ही वो क्या हुआ, शैतान फत्तर होगा, शैतान फत्तर होगा। देखो कायनात के अंदर पहली बार, पहली हिस्ट्री के अंदर अब तक आपको ऐसा भड़काया नहीं था। पहली बार शैतान को पहचानने वाली कौन बोलो? मर्द नहीं, औरत। कौन? औरत। औरत को डीएचए में करते नहीं, बहुत जने कमजात समझते नहीं। सबसे पहले पहचानने वाली औरत। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह को बोल को मारे, मारते के साथ क्या कहता है, शैतान फत्तर हो जाता। फिर क्या होता है, अब क्या बोलती, अगर मेरा खाविन अल्लाह के नबी हैं, अगर अल्लाह ताला उनको कुर्बानी के लिए कहा है तो वो अल्लाह की राह में तो दे डालेंगे, तो दे डालेंगे। इब्राहिम भी अल्लाह वाले, मेरा बेटा इस्माइल भी अल्लाह की तरफ से मुझे मिला सो। अब अल्लाह बुला रहा है तो मुझे क्या भी फर्क नहीं कर को बोल को निकल को वापस घर में चल जा। देखो उसके बाद हजरत इस्माइल जारी हजरत इब्राहिम के साथ जाते जाते हजरत इस्माइल इब्राहिम अलैहिस्सलाम क्या करती, बेटे जरा खुद एक लाजा खड़ जाओ कर बोल को हल्लू निकलती कि वो 10 मिनट 5 मिनट में आते को हल्लू जरा साइड से जाती की जा रही है, वहां जाकर उनकी छुरी तेज करने के वास्ते। अब बेटे के सामने नहीं करना ना, अब छुरी तेज करने जाको साइड में रेस्ट वो शैतान आता आया कि नहीं, इस्माइल को भड़काता। इस्माइल तुमने मालूम क्या बुला ले जाने से, बेटा बोलता दावत को नहीं, तुम्हारे अम्मा बाबा मिल को तुम ना जुबा करने जाने सो। कौन की तुम्हारा बिन देखे अल्लाह है कहते, जो दिखता नहीं अल्लाह वो अल्लाह तुम ना पूछ रहा कहते, उसके वास्ते तुम ना जुबा कर रही इसका। अगर अल्लाह ताला की तरफ से मैं आई हूँ, अल्लाह ताला की तरफ से मैं हूँ, अल्लाह ताला मुझे पैदा कराया है तो अल्लाह के राह में कुर्बान होने के वास्ते क्या भी नहीं, जा हट कर को बोल को सेकंड जाको क्या करती है, उन्हों पत्थर मारती। दूसरा पहचान बच्चे, दूसरे पहचानते सो बच्चे, मार डाले पत्थर, फिर एक पत्थर बन गया। फिर जाते जाते क्या करता है, सीधा वहां भागता है इब्राहिम के लिए, चाकू तेज कर लेकर थे। अब रो रही तेज कर रही, रो रही तेज कर रही, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए जाको बोलता है वो शैतान, देखो हजरत तुम्हें 90 साल में हुए, बच्चा हुआ, अब कोई तुम ना यश नहीं है कि तुम ना आइंदा बच्चे होती घर को, अब तुम्हें इंतकाल हो गया तो तुम ना गाड़ने वाला, तुम्हारे खानदान को आगे लेने वाला सब कुछ रहना। अब तुम्हें ले जाको वो बिन देखे खुदा के बारे में आपको तुम्हें सूझ को तुम्हें ले जाको दा काट रही ना, क्या तो जरा फिक्र करो, वो सभी ख्वाबा आती ख्वाबा जाती, ख्वाबा का क्या है, ख्वाबा का क्या है। अभी नो इब्राहिम अलैहिस्सलाम बोलते ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, उठाए कि नहीं क्या करती, कंकरा उठा को मारती। किसे मारती? शैतान को मारती। बोलती शैतान को मार को, ए शैतान वास्ते अल्लाह ताला के सदक़े में मैं इसे मांगा इस्माइल को, अल्लाह ताला मुझे दिया, अब अल्लाह ताला तुझसे वापस पूछ रहा तो मैं अल्लाह को वापस दे दूँ, तुझे क्या को मारती। 3 जगह शैतान को मारती, 3 जगह भी भड़का को बैठ जाता, क्या भी होता नहीं हाथ से, मारे पत्थर होगा, मारे पत्थर होगा, मारे पत्थर होगा। देखो पत्थर हो को अगर कौन मार रही उससे पहले, हाजिरा वली, नबी नहीं वली, इस्माइल नबी, इस्माइल अलैहिस्सलाम नबी, एक वली मारती, एक नबी मारती, फिर एक नबी मारती। उसके वास्ते कभी भी देखो विलायत ऐसी चीज़ है, विलायत ऐसी बड़ी चीज़ है कि अगर कोई नहीं पहचान तो वली पहचान लेता है, वली पहचान लेता है। अब क्या करे, उन्होंने गए जाते 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 क्या करे, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम इब्राहिम अलैहिस्सलाम को क्या करे, बेटे एक काम कर, अब बेटे को मालूम होगा ना काटने में लालच जा रही सो, बाप बेटे को बात कर रहे ने, बेटे बाप को बात कर रहे ने, काम तुम्हें अंख्या को पूछ लो, अब बाप तुम्हें अंख्या को पूछ ले मुझे मालूम होगा। बाप बोलते हैं चलो तुम्हें भी अंख्या को पूछ लो, मैं तुम्हारी सूरत नहीं देख सकता काट स्टेम को, तुम्हें मेरी सूरत नहीं देख सकते काट स्टेम को। कहे इनकी पूरी मोहब्बत हुई, लिटा डाले। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम क्या करे, उठा को गर्दन के ऊपर
छुरी चलाए, जैसा छुरी चलाए खून का फवारा उनके मुंह के पर उड़ा, ना उन्हों देख रही उनको ना उन्हों देख रही, जैसा उड़ा अब वो गुस्से में काट डाले, बाद क्या करे अपनी छुरी को क्या करे बाजू दरिया थी दरिया में फेंक डाले। अब उनकी आंखों में से पट्टी निकाल को देखने की कोशिश कर रही, जैसा देखती तो सामने उनका बेटा नहीं रहता दुम्बा रहता, बेटा नहीं रहता दुम्बा रहता। बाजू देखे तो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम मुस्कुराते रहती, इधर बाजू देखे तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम खड़े रहते। पूछती या जिब्राइल तूच ना वही लायसो, तुम्हें ना वो वही लायसो म्हणजे ख्वाब में तुम्हें ना बोले सो, तुम्हारी आवाज़ ही सुनियास ना, अल्लाह ताला को जुबे अजीम होना, उसके बाद मैं बात करे, बाद में तुम्हें बोले ओके तुम्हें जाको इस्माइल अलैहिस्सलाम को जा कुर्बानी करो, अल्लाह ताला इसे कबूल करता है। अब कई को अल्लाह ताला अपनी जो हुक्म था बदला लेना, हुक्म था बदला डालना, कैसा अल्लाह ताला कभी भी अपने अहकाम को अपने हुक्म को किसी हालत के ऊपर तब्दील नहीं करता, तब्दील नहीं करता। ऑर्डर दे डाले बाद ऑर्डर कभी भी आको उन्हें फेल नहीं करता ना, कैसा ऑर्डर फेल कर डाले। अब वैसा अगर को बोले तो मैं कहते कि दुम्बे भी देखो, वो टाइम को कहीं वो दुम्बा कबूल नहीं करे, बोला ये जन्नत से उतरिया सो दुम्बा, ये जन्नत से उतरिया सो दुम्बा, जन्नत से उतरिया तो अगर को दुम्बा बोले तो ये अल्लाह ताला पूछा सो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को जो जुबे अजीम है, तो जिब्राइल बोलती है अल्लाह आलम, अल्लाह ताला बोला मैं ले लेगा को जन्नत का दुम्बा, तुम्हारे बेटे को उठाया जो जन्नत का दुम्बा ले लगा कर रखा, अल्लाह वाला अल्लाह को पूछना है, जाओ अल्लाह को पूछोगे। अब बाप बेटे मिले, जिब्राइल गए, अब बाप बेटे गले मिले, खुशी करे, बेटे तू बच गा, बाबा फिर तुम्हें देख ले, दो जने सीधा ले गए घर को देखे तो अम्मा अब रोले बैठी, अब बेटा चल जाता ना, अब उन रोले बैठे, जैसा बाप बेटे देखो खुशी होगी, खुशी होने के बाद क्या करती, इन्हों ग्रुप बना को 3 जने 2 रकत शुक्रिया नमाज पढ़ती, किसकी, इस्माइल अलैहिस्सलाम बच गए कर, क्या अल्लाह ताला बच गए, इन्हों इम्तिहान में कामयाब हो गए, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम इस्माइल अलैहिस्सलाम बच गए, इनकी नस्ल बच गई, किसकी, इब्राहिम की नस्ल बच गई कर को 2 रकत तुम्हें अब जाको पढ़ रही नहीं, कौन सी नमाज, शुक्राने नमाज। वो असल में इब्राहिम अलैहिस्सलाम इस्माइल अलैहिस्सलाम हजरत हाजिरा अलैहिस्सलाम वो 2 रकत जो शुक्रिया नफिल नमाज पढ़े, वो आज हम ना ये आको 2 रकत ईद की नमाज, कौन सी नमाज, ईद की नमाज। कई को इस्माइल बच गए कर को, क्या बच गए कर को, इस्माइल बच गए कर को, याद रख लो इस्माइल बचा सो याद है आज मुसलमान, इस्माइल बचे से खुशी याद है, खुदा की कसम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए सो मिलाद याद नहीं रहता, मौला अली मुश्किल कुशा आए सो मिलाद याद नहीं रहता, हसन हुसैन व फातिमा अली फातिमा आए सो मिलाद याद नहीं रहता। ये बोलते नहीं इस्माइल का कुंबा याद रहा मगर नबी का कुंबा भूल गए, इस्माइल का कुंबा याद रहा नबी का कुंबा भूल गए, फिर भी ला इलाहा इल्लल्लाह ज़बानों पर, फिर भी ला इलाहा इल्लल्लाह ज़बानों पर। अब नमाज पढ़े शुक्रिया करें, जिब्राइल आए, कई को आए वापस पूछे थे ना, कई को बोलता अल्लाह ताला फरमाया जो अल्लाह ताला बोलता वो पूरा करता, जो अल्लाह ताला तुम्हें जुबे अजीम पूछे वो असल में ये जुबे अजीम नहीं, कौन सा जुबे अजीम नहीं, इन्हों इस्माइल अलैहिस्सलाम अल्लाह की निगाह में जुबे अजीम नहीं, तुम्हारी निगाह में उन्हों अजीम रहेंगे मगर अल्लाह की निगाह में अजीम नहीं, अल्लाह की निगाह में सबसे अजीम उनका आखिरी पैगंबर जिनका नाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, उन्हों सबसे अजीम, उन्हों सबसे अल्लाह ताला की अजीम, और उनको सबसे ज़्यादा अजीम, किनको सबसे ज़्यादा अजीम, उनको सबसे ज़्यादा अजीम क्यों कर को बोले तो मोहम्मद मुस्तफ़ा सैयद अल मुरसलीन है, तुम्हारे भी सैयद, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के भी सरदार, उनके बॉस, हज़रत इब्राहिम के भी बॉस। अब अल्लाह की निगाह में सबसे ज़्यादा इब्राहिम खलीलुल्लाह से भी ज़्यादा मोहम्मद रसूलुल्लाह को मोहब्बत करता सो, किसे मोहब्बत करता सो, मोहम्मद रसूलुल्लाह को। अल्लाह सबसे ज़्यादा अजीम मोहब्बत करता सो मोहम्मद मुस्तफ़ा को, और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे अजीम मोहब्बत करते सो उनके नवासे हुसैन को, किसे, अल्लाहु अकबर, या रसूलल्लाह, या अली, उनके नवासे हुसैन को, किसे, हुसैन को। वो टेम्पो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के सामने हज़रत जिब्राइल बोल रही सो, यहाँ क्लियर कर डाले लोग ये नहीं समझना कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम रसूलुल्लाह से बढ़ के रहेगा मोहब्बत, अल्लाह की मोहब्बत में इस्माइल अलैहिस्सलाम अजीम हो गए रहेगा। अल्लाह ताला नहीं चाहता था कि रसूलुल्लाह की मोहब्बत में किसी को बीच में लाए, और नहीं चाहता था कि हुसैन की मोहब्बत में किसी को बीच में लाए, तब ऑर्डर कर डाले अल्लाह
ذبح عظیم اس سے بدلتی ہے. کس سے بدلتی ہے؟ یہ بکرے سے تمہارا بیٹا بچ گا، یہ بکرے سے تمہارا بیٹا. اب اللہ تعالیٰ کا حکم جو کہہ دیا ہے، جو اللہ کی زبان جو دے دیا ہے، اللہ کا وعدہ ذبح عظیم لینے کا تھا، وہ ذبح عظیم محمد مصطفیٰ کے نواسے حسین دیں گے. کون دیں گے؟ حسین. یہ بکریاں کی عید اصل میں تمہیں سوچتے رہیں گا بکرے لے گا کو کاٹ ڈالے تو بہت بڑا کام کر کو، اصل میں حسین کو یاد دلانے کے واسطے. کسے یاد دلانے کے واسطے؟ حسین. ذبح عظیم چاہتا صلی اللہ، اور وہ ذبح عظیم 10 محرم الحرام کو، 10 محرم الحرام کو 60 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک جو تن سے گردن کو کٹا، خدا کی قسم وہ دین اسلام کے اندر، دین محمدی کے اندر نہیں، آدم سے لے کر محمد مصطفیٰ کے اندر وہ ذبح جو حسین کا سر ہوا، خدا کی قسم وہ خون سے یہ سیجا گیا سو اسلام، یہ خون سے سیج کو ہے سو اسلام. یہ قربانی دکھانے کے واسطے اللہ تعالیٰ یہ ہم نہ یاد دلاتا سو، یہ آخری مہینے میں یاد دلاتا اس کی آ رہا ہے محرم. دیکھ لو تمہیں بکرا دے سکتی، بکرا دے سکتی، 10,000 کا کہ 20,000 کا بکرا دے سکتی. رسول اللہ 10,000 20,000 کا بکرا نہیں، خدا کی قسم جنت کے سردار امام حسین کو امت کے واسطے کٹا کو، خدا کی قسم تمہاری شفاعت اللہ کے پاس خریدی سو، تمہاری شفاعت اللہ کے پاس خریدی سو. یہ خیال رکھنا 10,000 میں 20,000 کے بکرے میں تمہاری شفاعت ہونے والی نہیں. جس کے دل میں حسین کی محبت نہیں، جس کے دل میں مولا کی محبت نہیں، جس کے دل میں فاطمہ زہرا کی محبت نہیں، بتاؤ کون ہے امام حسین کے سوا؟ یہ 1,80,000 صحابہ تھے، کیا رسول اللہ دوسرے کی قربانی دے سکتے تھے؟ نہیں. دکھا ڈالا کہ عظیم حسین ہے. کیا ہے؟ عظیم حسین ہے. اللہ تعالیٰ بھی دکھا ڈالا عظیم میرا حسین ہے. ان سے بڑھ کر کون بھی نہیں، ان سے بڑھ کر کون بھی نہیں. کی ان کے بارے میں بولتی سمجھو، کی بولتی کر کو بولو تو ان کے سوا اللہ کسی کو مانیاش نہیں. اپنے محبت کرنے والے، اپنا محبوب، اپنا حبیب اللہ تعالیٰ کے محبوبہ ہوں. کون؟ حسن و حسین و فاطمہ علی، اللہ تعالیٰ کے رسول اللہ کے محبوبہ ہوں. دوسرے کو کسی بھی مانیا نہیں. ہمیں آج کل لڑایا لڑتے سو، تمہیں ان کو بھی مانو، ان کو بھی مانو، ان کو بھی مانو، تیسرے کو مانو، پہلے کو مانو، چوتھے کو مانو، 8ویں کو مانو. نہیں، ضرورت نہیں. جسے اللہ مانیا اسے تمہیں مانو، جسے رسول مانی اسے مانو. دیکھو ایک واقعہ ہے، سورہ برات، سورۃ البرات. قرآن میں سورہ برات سورۃ التوبہ کو بولتے سو. توبہ کیوں؟ سورہ توبہ ہے نہیں، سورہ توبہ کی آیت اترتے. اس کا مفہوم کیا کر کو بولے تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ سورہ برات کے اندر حکم کیا دیتا کر بولے تو اے نبی اب تمہیں مکے میں جاؤ اور حکم کرو، مکے میں کافرہ نو انٹری، مشرکہ نو انٹری، سیٹی بجانا نہیں، ننگے طواف کرنا نہیں، بتاں نہیں رکھنا، بتاں نہیں رکھنا، بت پرستی نہیں کرنا، ننگا طواف نہیں کرنا. یہ سب چیزاں بند آج سے. کیا بند؟ تمہارا جو کفری پن چلتا ہے وہ سب چیزاں وہ آیت کے اندر اس کا آیت کا ترجمہ ہو، یہ سب چیزاں بند. اللہ تعالیٰ جبرائیل کے تھرو آیت لاتا، کسے؟ مکے والوں کو جا کو سنانا. اب رسول مدینے میں ہی، رسول اللہ مدینے میں ہی. ذرا غور سے سنے سب جنے، ذرا غور سے فکر کر کو سنو. کی وہ اہل بیت، کی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اہل بیت کو ماننا، کی سب سے بڑا مقام کی ماننا. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو آیت اترتے کیا کرنا سو. اب جا کو مکے کے اندر کفار مکہ کے سامنے 10 لاکھ آدمیاں تقریباً ان کے سامنے کھڑ کو بولنا سو، پورے کافروں کے سامنے، اے تمہیں ہزاروں سال سے جو بتاں ہی نکالنا، بتاں تمہیں جو ننگا طواف کرتے ہیں ہٹ جانا، تمہیں مکے کے اندر گھسنا نہیں، مکے کے اندر تمہیں مشرکہ نہیں رہنا، مکے کے اندر یہ سب چیزاں چلنا نہیں، یہ سب تمہارے بتاں اٹھا کو پھینک ڈالنا، سیٹیاں نہیں مارنا، تمہارے عبادتاں کے طریقے نہیں چلنا. بتاؤ کسے میکل لال کو آج ہندوستان میں ہمیں غیر مسلمانوں کی جا کو ان کے جگہیں پہ، ان کی پرستش کی جگہیں پہ کھڑ کو بولتے ہو سکتی تمہیں کرو نہ کو کر کو دم ہے نہیں ہے نہیں، آج بھی دم نہیں ہے نہیں. اب وہ زمانے کے اندر 10 لاکھ سب سے ظالمان رہتے تھے سو. رسول اللہ کو مدینے میں آیت اتری، رسول اللہ کا آیت آتے ہی کیا کرتے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلاتے، آؤ ابو بکر جاؤ یہ آیت لے کو جا کو تمہیں وہاں مکے والوں کو دکھا دے ڈالا.
सुना दलाओ, देने लेने का नहीं, वहां जाकर ऐलान कर दलना सब। हजरत अबू बकर सिद्दीक खुश हो जाती, निकलती आयत ले, कौन? हजरत अबू बकर सिद्दीक आयत लेको उतरते, निकल को आधा रास्ता, कहाँ? मक्के का आधा रास्ता, मदीने से निकल को मक्के के आधे रास्ते में रहती। तब हजरत जिब्राइल फिर वापस आती। क्या जिब्राइल? कदम बोसी या रसूलल्लाह, अल्लाह ताला फिर आयत भेजा। क्या आयत भेजा? ऐ रसूल, ये जो आयत मैंने दी है, ये जो तुमको ये आयत दी है, सूरह बरात दी है, या तो तुम जाकर सुनाओ या तुम्हारे जैसा जाकर सुनाए। तुम्हें जाना नहीं तो तुम्हारे जैसा जाना। अब फौरन ये सुनते ही क्या मालूम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अली अना अली, अली को बुलाओ। मौला अली आते, बोलते हैं देखो अली, आयत उतरे, या तो मैं ही जाना नहीं तो मेरे जैसा जाना। या रसूलुल्लाह किसे भेजे? अबू बकर सिद्दीक को भेजा। जाओ अली, तुम्हें जाओ। सीधा गए, कौन? मौला अली। जाते 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 बीच रास्ते में ही हजरत अबू बकर सिद्दीक को पकड़े, बोले देखो अल्लाह का हुक्म आया। नहीं नहीं, मैं चले जाता शायद, नहीं कुरान की आयत आपको है। क्या आयत है? या तो मोहम्मद मुस्तफ़ा जाना या मोहम्मद मुस्तफ़ा जैसा जाना। यत्ता सुनते ही क्या करते, वो आयत वापस दे जाते, वो आयत वापस दे डालती, चले जाती। कौन? हजरत अबू बकर सिद्दीक। मौला अली मुश्किल कुशा जाती, जाको आयत सुनाती। अब ये की वो आधे रास्ते में, हजरत अबू बकर सिद्दीक के पास वो वापस बुला लिया सो, और की वो वापस वो आयत मौला अली को मुश्किल कुशा को मिल को चलेगी सो, कि ये दिखा डालिया, अल्लाह ताला दिखा डालिया कि खुदा की कसम, या मोहम्मद मुस्तफ़ा जैसे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या तो मोहम्मद रहना या तो अली रहना। अब इनू देना नहीं तो देना आयत, नहीं तो अली देना। कौन देना ले जाको? या तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देना, या तो मौला कायनात अली मुश्किल कुशा देना, की देना। और दूसरे तीसरे गए तो क्या हो जाता मालूम? प्रॉब्लम क्या रहता है? अब तुम्हें खड़ना, जाको कैसा दिया? मौला अली मुश्किल कुशा गए, काबे के सामने खड़े को बोले देखो अल्लाह ताला का हुक्म मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनाया, कुरान है ये, कान खोल को सुन लो। इसके बाद मुशरिका नो एंट्री, उनका एरिया, उनके आदमियां, उनके सामने 10 लाख के सामने गेट आउट, पूरे गेट आउट, बुतान सभी गेट आउट, सीटें मारना नहीं, ये सब नंगे तमाफा नहीं चलना, गेट आउट, ये सब बातांश नहीं करना का। पूरे जने सुन लिए, परेशान हो गए। दूसरा जाता तो क्या करते हैं? मारने की दूर की बात, ये सभी नहीं। दूसरा जाता तो खड़ते तो क्या होता मालूम? दूसरा तीसरा जाता तो खड़ को सामने से बोलते हैं, ऐ शख्स तू जो बोल रहा है ये बुतान की परस्तिश नको करो को बोले तो तुम्हारे बाप दादा करते थे, कहते तुम्हारे बाप दादा करते थे, पूछते थे कई को उनके बाप दादा कर को ही, तेरे बाप दादा करी सो चीजा को तू मिटारा ना कहते। कौन जाते तो? कोई भी दूसरा जाता तो, अली छोड़ को, मोहम्मद मुस्तफ़ा छोड़ को जाता तो वो एक डायलॉग मारते, तेरे बाप दादा करते थे, तू आगो खड़ को तेरे बाप दादा के खुदायों को हटाता ना कहे। याद रख लो, कुफ्फार मक्का के काफिरों को मालूम था कि अली के बाप, अली के दादा मुसलमान थे। करो आज के कुत्ते अली के बाप को, अली के दादा को, अली के नाना को नौज़बिल्लाह काफिर बोलते। वो कुफ्फार मक्का बेहतर हो गए ना, उन्होंने नहीं बोले कभी खड़ को अली को, ऐ अली तुम्हारा बाप पूछता था। मालूम था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, अगर दूसरे जाते तो खुला बोलते, ऐ तुम्हारे बाप पूछते थे, आको तू बोलता क्या कहता, ऐ तुम्हारे दादा पूछते थे। उसके वास्ते वहाँ कायनात में थाज कौन भी नहीं मोहम्मद अली के सिवा, जो दीन मोहम्मदी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलाने के वास्ते। अरे रिसालत, अरे हैदरी, हुसैनियत जिंदाबाद, हुसैनियत जिंदाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद, अरे गौसियत। ये बात याद रख लो, ये जो भी वाकया है ये कुरान का वाकया, ये मौलविया मुल्ले नहीं जरा रहते नहीं सुनाते, की नहीं सुनाते। उठाओ, कुरान तो गलत नहीं ना, तफसीर तो गलत नहीं ना, उठाओ सूरत तौबा की वापस ले लिया सो, की मौला अली मुश्किल कुशा को भेजे सो। ये दिखा डाले कि खुदा की कसम, ना अली का बाप, ना अली का खानदान, ना नबी का खानदान। अली जा को बोले, कोई मैकल लाल खड़ को बोला नहीं तुम्हारे बाप काफिर भाई, उन्होंने भी पूजा करते थे, अब तुम्हारे बाप की पूरा ऊपर नीचे करने ही इसना नहीं मालूम था ना। अब तुम्हें कैसा बोले काफिर अली के बाप को? जाओ
زندگی میں کب تک بھی بیٹھ کو بزرگان دین کے پاس جھکو. یہ علماء، یہ فتوے، یہ سبھی کیا چیزاں، یہ سب چیزاں یہ بیکار کے. جب تک جا کو اولیاء اللہ کے خدمہ میں جا کو تمہیں سر نہیں لگڑتے، خانخواہ میں آ کو دھول نہیں جھاڑتے، ان کے بزرگان کی خدمت نہیں کرتے، دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے دلا میں اترتا نہ. خالی لپسٹک بھی پاؤڈر سمجھ لینا سو، خالی انگوٹھی واچ رہتے سو، تمہیں ڈالے تو ایک نہیں ڈالے تو ایک، انسان کو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا. کیا فرق پڑنے کا ہے؟ کچھ بھی فرق نہیں پڑتا. نہ عورت میں لپسٹک پاؤڈر نہیں لگی تو بھی فرق نہیں پڑتا، نہ مرد بنے میں واچ بھی انگوٹھی نہیں ڈالے تو فرق نہیں پڑتا. ایسا نہیں بننا. دین میں مولا جیسا بننا، دین میں مولا علی جیسا بننا. مولا علی رہے کر کو بولے تو دین کی کر کو بولے تو نہ ان کی نسل میں کوئی کافر پیدا ہوتا ہے، نہ ان کے باپ دادا کی، نہ ان کی نسل میں. اور جو بھی دوسرے کو فتویٰ لگانے کی کوشش کرتی اور بولنے کی کوشش کرتی، یہ سبھی یاد رکھ لو. ذرا ہمیں بھی کھل کو بولو، بہت کام فرق پڑتا ہے. سمجھنے والے سمجھ لے رہیں گا، سمجھنے والے سمجھ لے رہیں گا. نمبر 1 اسے بولتے ہیں علی کو. کسے بولتے سو؟ نمبر 1 علی کو. علی دمادم مست خلندر، علی کا پہلا نمبر. ہر چیز میں بھی پہلا نمبر. کافران کے سامنے کھڑ کو اعلان کرنے میں پہلا نمبر. فتح مکہ میں کھڑ کو اعلان کرنے پہلا نمبر. ہمیں کون سے معلوم مسلمانہ یہ خالی سنی شیعہ یہ لڑائیں ہم نہ نکو. ہمیں آنکھوں اہل تاریخ والے، ہمیں پنجتن والے. ہمارا کام کیا ہے؟ اطیع اللہ اطیع الرسول و اولو الامر منکم. آیت اتری، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اطیع اللہ تو معلوم اللہ کر کو، یا اطیع الرسول تو تمہیں، یا اولو الامر منکم ہے نا، اولو الامر منکم ہے نا قرآن کے اندر. یہ کون؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اولو الامر منکم میرا بھائی علی ہے. کیا؟ اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی، اطاعت کرو علی کی. باقی کی ضرورت بھی نہیں، سناؤ بھی نہیں کو سنو بھی نہ. اطاعت ان کی رہی تو اطاعت ہوتی سو، اطاعت رہی تو ان کی. علی جسے بولے میرے بعد حسین حسن مانو، من کنت مولا فہذا علی مولا. اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم 1,80,000 صحابہ کے سامنے کھڑ کو، صحابہ کے سامنے کھڑ کو رسول مولا کا ہاتھ اٹھا کو من کنت مولا. کیسا؟ خالی بات نہیں. آؤ ممبر پہ آؤ، باجو کھڑو. کس کے سامنے؟ خاص صحابہ کے نہیں. بہت جنے کیا ہوتے وہ الگ، یہ الگ، وہ ولایت کی یا خلافت کی. ارے چھوڑ رہے، ولایت بھی خلافت رہی بابا. صحابہ تھے، اس میں صحابہ سب سے بڑے درجے کے صحابہ اصحاب صفا، جو صفا کے صحابہ، اس کے اندر سب سے بعد کے اصحاب بدر، اصحاب بدری صحابہ. اس کے بعد میں انصار تھے، مہاجر تھے، پرانے تھے، بچپن کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں رہنے والے تھے، پہلے ایمان لانے والے تھے، پورے تھے بھائی. یہاں معرفت والے بھی تھے، طریقت والے بھی تھے، شریعت والے بھی تھے، پورے تھے. سو یہاں کون سے بھی الگ الگ ڈویژن میں نہیں تھا. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معرفت والے صحابہ کو بھی، طریقت والے صحابہ کو بھی، شریعت والے صحابہ کو بھی بتا رہی سو میں جس کا مولا علی اس کا مولا، علی اس کا مولا. اگر تمہیں نہیں مانتے میں جیسا تمہارے میں بڑا ہوں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پورے صحابہ میں بڑا. کون بھی تھے کہ بڑا؟ کون بھی تھے کہ رسول کا مقام کیا بھی کم تھا کہ رسول کو دیکھتے تو رسول کھڑ جاتے، صحابہ کو دیکھے صحابہ کھڑ جاتے رسول کو دیکھو، صحابہ نہ کھڑ جاتے رسول کو دیکھو. ادب نہ تھا. سو میں جیسا ہوں علی ویسے ہی. خدا کی قسم تمہیں کہتے بھی بڈھے رہ جاؤ، تمہیں کہتے بھی بڈھے رہ جاؤ. وہ بڑھاپا ہم نہ سبھی ضرورت نہیں ہے اسلام کے اندر. اب تمہیں بڈھے رہے تو 80 سال کے، سامنے والا 14 سال کا حافظ قرآن رہا، پیچھے نہیں پڑ رہی نماز. نہیں میں بڈھا، میں ابھی بڈھے لے لگا. کیا بڈھا لے لگا؟ بڑھاپا، میں سینیارٹی، میں پرانا سنی، میں نیا سنی نہیں ماں. تم نہ سنیا ہے وہ سبھی نہیں. علی ولایت علی کس میں ہے وہ دیکھ. ولایت علی کس میں ہے؟ ولایت علی جس میں رہتی ہے. خدا کی قسم انہیں چھوٹا بچہ ہے، انہیں ہے ولی والا، علی والا ہے. خدا اس کے جوتے اٹھا کے سر پر رکھو، سر پر رکھو، مانو اس کی ولایت کے اوپر. انہیں بڈھا 100 سال کا بھی رند ہے، علی کو نہیں مانتا، وہ جوتا سر کو لے کو مار کو بھگا، وہ جوتا سر کو لے کو مار کو بھگا. ضرورت ہی نہیں ویسی سب چیزاں کو. محبت اہل بیت وہ چیز جسے دکھا ڈالے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آج وہ مہینہ کی مہینہ ولایت والا مہینہ. خالی ہمیں حج جو کعبہ راؤنڈ مارتی تمہیں خوش ہوگی،
काबे के राउंड 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 मारे तो वो हज हो रहा सो। याद रख ले बेटे, वो जो काबे को राउंड राउंड कर रही नहीं, वो राउंड राउंड काबे के अंदर खुदा की कसम वो काबे में मेरा अली पैदा हुआ। तुम्हें जाको ऐसा राउंड मारती नहीं, हाँ से हाँ, वो कितना भी राउंड मारो, वो कितना भी रहता अली का सच्चा खाना, अली का सच्चा खाना। यहाँ से हजरे अस्वद से चूम को यूं मारो, जिक्र करो, फिर जिक्र करो, फिर जिक्र करो। तीसरा कोना आता है रुक्न यमानी से हजरे अस्वद, रुक्न यमानी से हजरे अस्वद। हर आदमी को भी तवाफ करना वाले को वहां से वो कोने को दुआ करना कर, दुआ ये तरफ भी नहीं, दुआ ये तरफ भी नहीं, दुआ ये तरफ भी नहीं। यहाँ से स्टार्ट हुआ हजरे अस्वद, हजरे अस्वद से जाते ही सामने काबे का दरवाजा, कौन सा दरवाजा? काबे का दरवाजा। फिर जाते ही दूसरी तरफ, फिर जाते ही तीसरी तरफ, रुक्न यमानी से हजरे, लास्ट तरफ रुक्न यमानी से हजरे अस्वद, वो तरफ दुआ करो कर। हदीसा में आज भी सब जने क्या करती, पूरे जिक्र करती, सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा पढ़ते पढ़ते रुक्न यमानी कोने को आती, वो कोने से लेकर हजरे अस्वद दुआ करती, अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना की वो कोने में कहीं को दरवाजा काबे के को है, वहां दुआ नहीं है, मगर रुक्न यमानी से हजरे अस्वद दुआ कहीं को। याद रख ले, हर हाजी को भी याद करना, सुन लेना, समझ लेना, खुदा की कसम वो दरवाजा बनाए सो दरवाजा, ये असल में अली की अम्मा को खुला सो दरवाजा, अली की माँ को जो दरवाजा खुला, वो रुक्न यमानी से हजरे अस्वद जो दरवाजा खुला, वो दरवाजे के न जाना, वो दरवाजे से आज भी वहाँ, आज भी क्या, आज भी वो एक सील है, दिखा दलिया खुदा की कसम। ये एक जाहिरी दरवाजा है जो लोगों को काबे के दरवाजा दिखते रहता है, मगर हकीकत वाले को वो दरवाज़ा खुदा की कसम जो अल्लाह को जोड़ता है, वो जहाँ से अली गए और जहाँ से अली आए, अली की अम्मा फातिमा बिन्ते असद गए और वापस जो जगह से आए, वो दरवाजे करने से तुम्हें दुआ करना, तू मान अली को नहीं मान अली को, हज कर को ऊपर से नीचे हो को भी लास्ट में क्या करता है, विदाई तवाफ कर सो टाइम को क्या करना, दुआ हांच मंगना, क्या मंगना, दुआ यमन रुक्न यमानी से हजरे अस्वद का ने जाको भीख मंगना। याद रख ले, वो भीख मंगने से टेम्पो विलायत अली हमारे दिमाग में, हमारे दिल में नहीं तो तेरा हज बेकार, तेरा हज बेकार, तेरी कुर्बानी बेकार। वत्ती बड़ी जगह, वत्ता बड़ा मकाम, वत्ता बड़ा मर्तबा का काबा में तेरी दुआ कबूल नहीं, विलायत अली नहीं तो अब बकरा काटने वाला अगर तू हुसैन तेरे दिल में नहीं, हुसैन तेरे दिल में नहीं, नबी की औलाद तेरे दिल में नहीं, अली की औलाद तेरे दिल में नहीं, तेरी कुर्बानी क्या कबूल। जरा दिमाग में याद रख लो, कुर्बानी जब भी देती खून का एक खतरा पड़ा तो भी इमाम हुसैन को याद करना, अली असगर को याद करना, अली अकबर को याद करना, या करबला के शहीदां को याद करना। तुम ना ये बकरा सोचते रहेगा, बकरा बुला ले जा, बहुत साल भर नमाज पढ़िया नहीं सो नमाज पढ़िया नहीं, रोजे रखा नहीं सो रोजे रखा नहीं, जिक्रां को आया नहीं सो आया नहीं, क्या भी करे नहीं, क्या कर को बोले तो बकरा में काट डाल जाती ने, बकरा बुला लग जाता, कहाँ बुला लग जाता उसी से पुल सिरात पर। अच्छा अब रहते बकरा बुला लग जाते पुल सिरात के ऊपर, अब पुल सिरात के ऊपर नहीं, पुल सिरात के ऊपर बकरा बुला ले जाता है, नहीं बैल बुला ले जाता है, बुला ले जाता। शरीयत में क्या है, पुल सिरात तलवार से ज्यादा तेज, बाल से ज्यादा बारीक। अब उसके ऊपर कौन चलना सो, बकरा की हमें नहीं। अब ये क्या की करे, बैठ को मुल्ले भी मौल में क्या की ये कर को बकरा चलता है घर को, अरे भाव बकरा कहीं को चलेगा बोलो भाई, हाँ वहाँ बाल से बारीक, तलवार से ज्यादा तेज। अभी हम मामूली चाकू को तुम्हें कोसी तलवार में तुम्हें तेज चाकू में काटे तो बकरा कट जा रहा, कट रहा नहीं कट रहा। अब तलवार से ज्यादा तेज बाल के ऊपर बकरा कटता नहीं। ये क्या है, आदमियों को क्या है, बकरे की फजीलत दिखा डाले, बकरा तुम ना बुला ले जाता, बुला ले जाने छोड़ो। अब उसके ऊपर भी हमें बोलना नहीं, इतने सारा से दे लगे क्या कि दूसरा बोला ले, बुला ले जान दे, बुला ले जाता। बकरे के ऊपर भरोसा है कि तुम ना काटे तो बकरा बुला ले जा रहा, अच्छा जान दे, बकरे की सपोर्ट पर बात करेंगे छोड़ो। अब बकरा कौन तभी गैर मुसलमान पालता है, हमारे कर्नाटका में गौड़े पालती, इनू पालती, पूरी जिंदगी उन्हें पालता है। हमें 2 दिन की 3 दिन पहले ले लगा को बुला ले खाती, नमाज पढ़ाती, रोजा रखाती, हज कराती, ज़कात कराती, क्या भी नहीं करते ना, बकरे के वास्ते हमें
کیا بھی نہیں کرتے. آخری دن عید کا دن کب نماز کی نماز ہوگے بعد ایک بار بسم اللہ ہی اللہ اکبر کر کو کاٹتی. اتنا آخری جو اللہ کا نام جو ہے، اللہ کا نام جو ہے بکرے کے سامنے مؤذن صاحب کاٹتی، یا تو کاٹنے والا رہا تو نے کاٹتا. بسم اللہ ہی اللہ اکبر کان میں بھی نہیں بولتے، اس کے سامنے بکرے کے سامنے بولتی. بزرگان دین فرماتی کہ ایک جو بسم اللہ ہی اللہ اکبر جو لفظ ہے، وہ جب بکرا اس کے سامنے سنتا تو بکرے میں اللہ تعالیٰ اتنی فضیلت اور اتنی برکت ڈال ڈالتا ہے کہ اللہ کا ایک ذکر سے، کہتے ذکر سے، ایک ذکر سے تجھے پلسرات میں بلا لگ جاتا، تجھے پلسرات میں بلا لگ جاتا. ایک ذکر میں، ایک ذکر اگر اس کے سامنے سنا ڈالے تو انہیں تجھے پلسرات کے اوپر پار کراتا ہے نا، یہ پار کراتا. اگر تو وہ انسان اگر تیری زندگی میں سے ایک بار بیٹھ کو بسم اللہ ہی اللہ اکبر کر کو زندگی میں اللہ یا رحمان یا کریم بیٹھیا تو نہیں پار ہوتا. دیکھو اللہ کے ذکر کے اندر کتنی طاقت اور قوت رہتی. یہ ایک بے جان بکرا، یہ ایک بے شریعت بکرا، نہ نماز نہ روزہ نہ حج نہ زکات دیا، کچھ بھی نہیں دیا، پھر بھی انہیں کیا کر رہا، پار کرا کو تمہارے ساتھ جنت کو جا رہا، پار کرا کو جنت کو جا رہا ہے. وہ جنت کا بکرا خالی ایک ذکر کرے تو اسے اتنی طاقت تمہیں کرے تو بہر کیف یاد رکھ لو، وہ طاقت وہ قوت لانا. یتا تو بھروسہ ہے آج بکریاں کے اوپر بھروسہ، گایاں کے اوپر، اونٹاں کے اوپر بھروسہ. 7 آدمیاں کو اٹھا لے جاتا ہے، انہیں ایک آدمی کو اٹھا لے جاتا ہے. چلو بھائی اللہ کا ولی کہتا رہیں گا، کہتے ذکر نہیں کرے رہیں گا. غوث اعظم 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھنے والے غوث اعظم دستگیر کہتے ذکر نہیں کرے رہیں گا، کہتے جنہیں کو بلا لے جاتے نہیں رہیں گا. خواجہ غریب النواز کہتے بزرگاں کو بلا لے جاتے رہیں گا. ہمارے مشائخ ہمارے بزرگاں کہتا ذکر نہیں کرے رہیں گا. تم نہ ایک ذکر کر کو ایک بکرا تم نہ بلا لے جا گیا تو میرا غوث اعظم دستگیر کی نہیں بلا لے جاتا، کی خواجہ غریب النواز نہیں بلا لے، کی مولا کائنات نہیں بلا لے جا سکتے. یہ سب چیزاں ہیں، یہ سب فلسفہ ہے، سبھی فلسفہ. یہ سب چیزاں کے واسطے اللہ تعالیٰ کیا کرتا سو یہ چیزاں ہم نہ پریکٹیکلی کر کو دکھاتا سو. دیکھو یہ سب چیزاں کی کرو تو تم نہ ایمان میں پختہ کیا گی رہنا. ہر سال بھی کاٹ رہی، ادھے راگا ادھے ہاڑو، کیا کہتے کاٹے تو بکرے شریعت کے اوپر نہیں. وہ کیا کر تو کنڈیشن خالی بہت ایسے نمازیں بھی دیکھی، ایسے نمازیں بھی جو سال میں بقرعید کچھ نماز پڑھتے سو، بقرعید کو نماز پڑھتے کی کہ تو بکرا دے رہا سو. کیا انہیں پورا سال بھر بے نمازی ہوتا سو، بے ذکر ہوتا سو، کچھ بھی نہیں کرتا سو، لاسٹ میں انہیں بکرا بلا لے جاتا سی. یاد رکھ لو تمہیں بکرا کیا پوری ڈڈیش لے جا کو کاٹ ڈالو تم نہ کون بھی بلا لے جاتا ہے جب تک تمہیں اپنا عمل پورا فرائض نہیں کرتے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ محفل کو قبول عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو اللہ تعالیٰ اس بقرعید کے مہینے میں قربانی امام حسین کو یاد رکھے. اور اس مہینے کی اور ایک بڑی فضیلت ولایت علی، جو ولایت علی غدیر، یوم غدیر. ایک آخری بات، اسلام کے اندر اہل سنت کے اندر، اہل اسلام کے اندر، اہل صوفیزم کے اندر، اہل طریق کے اندر یہ کان کھول کے سن لو، تمہیں جو کچھ بھی مناؤ مناؤ، نہیں مناؤ رکھو. غدیر ایسی ایک چیز، محرم ایسی ایک چیز، یہ غدیر یہ محرم یہ دو نہیں ہی کر کو بولے تو تمہارا کوئی چیز بھی نہیں. یاد رکھ لو آج برباد ہوئے سو کی خان خیاں، آج کی برباد ہوئے سو مسلمانہ، آج کی برباد ہے. آج غدیر نہیں ہے ہمارے بچہ کے دل میں. تمہیں قرآن پڑھا لو فائدہ نہیں، نماز پڑھا لو فائدہ نہیں، آیتاں یاد دلا لو فائدہ نہیں، حدیثاں یاد دلا لو فائدہ نہیں، تمہیں کیا کیا خانخیاں کھول لو فائدہ نہیں، ٹرپل فلور 400 فلور ہم بنا ڈالو فائدہ نہیں. جب تک ہماری قوم کے اندر غدیر نہیں رہتا، غدیر یوم غدیر نہیں دکھاتے، یاد رکھ لو کبھی بھی ہماری زندگی کامیاب نہیں ہوتی. آج غدیر نہیں ہے، آج سمجھ میں نہیں آ رہا، آج ہمیں لڑ رہی. اب مولا علی کو 14 نمبر، مولا علی کو کئی کو ماننا، ان کو بھی کئی کو ماننا، ان کو بھی کئی کو ماننا. آج اہل سنت کے اندر اگر غدیر رہتی تو خدا کی قسم اطیع اللہ اطیع الرسول، رسول کی اطاعت کرنے والے پورے قرآن میں بتاؤ رسول کو چھوڑ کو ہم نے صحابہ کی اطاعت ہے، بلیاں کی اطاعت ہے، محبت ہے، ہم محبت کرو، ادب کرو. ادب کرنا جیسا عیسیٰ کو مانتی ادب نہیں کرتے، موسیٰ کو مانتی ادب نہیں کرتے، کیا ہمیں ان کے احکامہ ماننا؟ احکامہ تو نہیں مانتے نا، مانتی کیا؟ آدم علیہ السلام کے احکام مانتی، حکمہ مانتی.
محبت کرنا الگ ہے، عزت کرنا الگ ہے. احکام صرف محمد مصطفیٰ کو مانے جاتے ہیں. توریت ہے، انجیل ہے، زبور ہے نہیں؟ توریت انجیل زبور ہے، اللہ تعالیٰ کی کتاب آجنا. اب وہ کتاب کے اندر کیا کیا کچھ لکھا تمہیں کر لیتی وہ کی وہ قرآن نہ ماننا، قرآن نہ ماننا. ایسا یاد رکھ لو، سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے کسی کو ماننے کی ضرورت نہیں، کسی کو چھوڑنے کی ضرورت نہیں، کسی پکڑنے کی ضرورت نہیں. جسے عزت دیو گو تو عزت دیو، عزت دینا عزت دیو، احترام کرنا احترام کرو. ان کی کردار ماننے کا کام صرف رسول اللہ کا ہے. رسول جسے منوائے اسے مانو. رسول اٹھا کو کسے بولے؟ علی کو بولے، قصہ ختم، علی کو بولے. اب دوسرے بھی تھے نا، دوسرے کو بولتے تھے من کنت مولا فہذا علی مولا، بولتے تھے، مان لینا تھا. ارے ہمیں اپنے آپ سے نہیں مانے، نبی جسے بنائے اسے مان رہی. اور ہمیں جب مان رہی تو تمہیں کس کی عزت کم کرنے کے واسطے، کس کی بڑھانے کے واسطے غدیر چھوڑے؟ تمہارے خانقاہیں کے اندر کی نہیں کر رہی. تمہارے دیکھے تو درگاہیں گنبداں کے سر کے بنا لو. تمہیں غدیر یاد رہتی تو خدا کی قسم فاطمہ زہرا کی قبر مبارک کو سوچتے، ہمارے اماں کی خبر ویسی ہے نا، ہماری خاتون جنت کی ہے نا ویسی خبر کر کو. وہ سوچتے، وہ کہتے بھی کچھ کرنے کی کوشش کرتے، وہ سب یاد نہیں. خالی کیا ہے بولت اپنے خبراں، اپنے باپ کے خبراں، اماں کے خبراں بنا. کیا کرتا ہے تو خبراں میں لے لگا، کیا خبراں اٹھتی کہتے رہے. تو پہلے اپنے ایمان کو سیدھا رکھ، ایمان کا سیدھا دیکھ، ایمان کے پیچھے دیکھنے کے لیے اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو، یوم غدیر آنے والا ہے، عید آنے والی ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی مغفرت عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. صلاۃ و سلام کے لیے کھڑے ہو جائیں.